تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں ننجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر جذبات میں ہلا دیا۔ ہاں تو وہ جواب دیے بنا بے ساختہ عمرناتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پر چڑھی تھی، الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پر کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرخان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھپھو اور جیہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جیہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جیہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں 2 دفعہ رہی تھی، ایک جب ڈی جے کی بار وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا، دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپھو کے گھر رک گئی تھی اور تب جیہان کو اپنی فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نور بانو بیچاری حق دق رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پر حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو۔ کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیور ہوں جیہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جیہان کو دے دی تھی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا، گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر ہو چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے پکڑ نہ پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی، وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں عزلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لائی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا، سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے، سائمہ تائی کہہ رہی تھیں۔ شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپٹ پر بیٹھی چائے کے کپ برچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ بالکل فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے، آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں عزت کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جیہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے۔ تو بھائی آپ ہاں کر دیں نا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا، اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا تھا، اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا کر اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈالی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر
اس لاک کو کیسے کھولیں؟ آخری لاک، اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں تھا۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اسٹوری سویپڈ، اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تارہ کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ ادل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ بدلے میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کہہ سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاس ورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاس ورڈ انہی میں چھپا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے، کزن سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں کی تھی۔ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دولہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا تو سیگریگیٹڈ لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ ذرا دور تھے۔ وہ مکمل طور پر مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تو تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی، سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین، یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا۔ کچے سیب کے رنگ کا یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی تھی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی ذرا کونے کی میز پہ تھی۔ گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پر ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا۔